سعدیہ میری بہن ہے اور اس کی عمر 17 سال ہے۔ میں بھی بہت سے بھائیوں کی طرح ہی ہوں اور اپنی بہن کو بہت چاہتا ہوں، اور میری یہ حالت ایک بھائی کی طرح کی ہے۔ لیکن ایک گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا، اس پر بہت شرمندہ ہوں اور جانتا ہوں کہ اس کا کفارہ ممکن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس گناہ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو ہمیں اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے دوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سعدیہ کچھ دنوں سے ہماری خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ اسکول میں اس کے امتحان ہو چکے تھے اور وہ فارغ تھی۔ ہمیرا جو ہماری خالہ زاد ہے، اس نے بہت اصرار کر کے امی جان سے سعدیہ کو اپنے ہاں کچھ دن کے لیے جانے کی اجازت لے لی تھی، اور جیسے ہی امتحانوں سے فارغ ہوئی تو ہمیرا اسے لینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ گئی، اور آج تقریباً 2 ہفتے ہونے کو تھے کہ سعدیہ ان کے ہاں رہ رہی تھی۔ امی جان نے مجھے کہا کہ خالہ کے گھر سے سعدیہ کو لے آؤ۔ منہ دھو کر تیار ہوا اور موٹر سائیکل نکال کے خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ خالہ کا گھر ایک دوسرے گاؤں میں تھا، جو کہ ہمارے گاؤں سے 14-15 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ میں کوئی آدھے گھنٹے میں ہی خالہ کے گھر جا پہنچا۔ حال احوال کے بعد ہمیرا چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پینے کے بعد میں نے خالہ سے اجازت چاہی تو خالہ نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی آئے ہو اور ابھی جلدی، آرام سے بیٹھو، کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے تو کھا کر آرام سے چلے جانا۔ اب خالہ کہہ رہی تھی تو میں کیسے انکار کرتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دیر اور یہیں رکوں، کیونکہ میں دل ہی دل میں ہمیرا کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کو بار بار دل میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے بھی موقع کی مناسبت جانا اور سوچا کہ چلو اسی بہانے کچھ دیر اس کے ساتھ بھی وقت بیت جائے گا۔ خالہ نے اسے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، اور خود میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ خالہ کے پڑوس سے ایک عورت آ گئی۔ خالہ اس عورت کے پاس بیٹھ گئی تو میں چپکے سے وہاں سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا، جہاں ہمیرا کھانا بنا رہی تھی اور سعدیہ بھی اس کے بھرپور مدد کر رہی تھی۔ میں سائڈ پر کھڑا ہوا، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ بھی کھانا بناتے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ہمیرا کے بھرپور سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یقیناً قدرت کا شاہکار تھی۔ وہ بھی سعدیہ کی ہی ہم عمر تھی، گورے گورے رنگ کے ساتھ خوبصورت اور پرفیکٹ فگر پر قیامت خیز لباس مجھ پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ اس کو ادھر میری جان نکل رہی تھی۔ میں باتیں تو ان کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن دماغ میں کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ دونوں کھانا بنانے میں مصروف تھی، جبکہ میں ہمیرا کے سحر میں گرفتار تھا۔ میں بار بار بہانے سے اسے ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 دفعہ میں نے اسے اپنے کندھے کو اس کے کندھے کو لگایا، جبکہ ایک آدھی دفعہ ہاتھ اس کے ہاتھوں پر بھی لگایا تھا۔ میں سرور اور خوشی کی اس کیفیت میں تھا۔ ہمیرا سے بہت پیار کرنا چاہتا تھا، یا پھر اس کی نظر میں یہ سب حادثاتی تھا، کوئی خاص رکشنائی کی جانب سے دیکھنے کی نہیں ملا تھا۔ پر سچ بات یہ کہ میری حالت غیر تھی۔ کھانا تیار ہوا اور ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد میں نے خالہ سے اجازت چاہی تو انہوں نے بھی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ دھیان سے جانا، راستے میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مستی نہ کرنا۔ میں نے جی اچھا کہہ کر سعدیہ کو چلنے کو کہا۔ سعدیہ بھی تیار تھی، بس اس نے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ وہ 5 منٹ میں کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ گھر کے لیے نکلے تو شام ہونے کو تھی، لیکن فاصلہ کوئی بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے کوئی زیادہ فکر بھی نہ تھی۔ سعدیہ ہلکے پیلے رنگ کی قمیض جبکہ سفید شلوار اور دوپٹے میں قیامت لگ رہی تھی۔ ابھی کوئی 8-9 کلومیٹر ہی آئے ہوں گے کہ ایک سخت آواز کے ساتھ موٹر سائیکل کی چین ٹوٹ گئی۔ اپنے طور پر اسے مرمت کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آس پاس کسی میکینک کا ہونا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ چند دیہاتیوں کو ملانے والی ایک چھوٹی سی روڈ تھی، اور میں اگلے تمام راستے تک اسے دھکیل کر بھی نہیں لے جا سکتا تھا کہ کوئی 5-6 گز دور ایک گھر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ موٹر سائیکل اس گھر میں کھڑی کر کے باقی تمام فاصلہ پیدل کرتے ہیں، اور موٹر سائیکل کو دھکیل کر اس کے گھر تک لے گیا۔ گھر کے مکین اچھے تھے، انہوں نے بھی وہاں موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہاں پر موٹر سائیکل چھوڑنے کے بعد میں اور سعدیہ پیدل ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سڑک سے ہٹ کر ایک اور راستہ بھی ہمارے گاؤں کی طرف جاتا تھا، جو کہ نسبتاً چھوٹا تھا۔ ہم اسی راستے پر ہو لیے تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ مصیبت آنی ہو تو چھوٹی مسافتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں۔ سعدیہ اور میں نے ابھی مشکل سے آدھا کلومیٹر ہی طے کیا ہوگا کہ آسمانی حقائق بادلوں سے بھرنے لگا۔ ہم اپنی بساط بھرتی چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی بالکل اکیلے تھے۔
دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا اور راستے بھی قدرے سنسان۔ اس پر بارش نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ ہمارے کپڑے بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ ہم نے خود کو بارش سے بچانے کے لیے درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کی اوڑھ لی۔ بارش مزید تیز ہو رہی تھی جبکہ اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا، کچھ بھیگنے کی وجہ سے اور کچھ اس سنسان جگہ پہ خوف کی وجہ سے۔ سعدیہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کا دھیان باتوں میں لگا رہے، تاکہ اسے خوف و سردی کا احساس نہ ہو، لیکن اس کی حالت غیر سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ بالکل چپک کر کھڑی تھی۔ میں اسے دلاسا دیے جا رہا تھا کہ ابھی بارش رک جائے گی اور ہم گھر پہنچ جائیں گے، لیکن بارش تھی کہ مزید رفتار پکڑ رہی تھی۔ بھائی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، سعدیہ نے انتہائی کم آواز میں بہت مشکل کہا۔ اس نے کہا کہ اپنے بیگ سے چادر یا کوئی اور کپڑا نکال کر لپیٹ لو، لیکن بھائی تو موٹر سائیکل کے ساتھ ہی رہ گیا۔ سعدیہ نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ میں بھی بدو ہی تھا کہ اندازہ ہی نہیں کر پایا کہ ہم خالی ہاتھ ہی بھاگے چلے آ رہے تھے کہ اب کیا ہو سکتا تھا، اس سے سردی کو برداشت کیا جائے۔ لہٰذا میں نے سعدیہ کو یہی کہا کہ سردی کو برداشت کرے اور ہمت سے کام لے، لیکن وہ نازک انجام نہ تو برداشت ہی کر پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے پاس ہمت تھی کہ وہ گر جاتی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ لے کر چل پڑا اور سعدیہ کو گھر تک بڑی مشکل سے لے گیا اور دوبارہ توبہ کی کہ آج کے بعد شام کے وقت تو